زیو نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان اسحاق جاوید حاضر خدمت ہے۔ میاں چنو میں الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر دکھائی دے رہی ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں سیاست میں بڑی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے، نئے چہرے بھی سامنے آئے ہیں یقینی طور پر، اور خصوصی طور پر نوجوان قیادت جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت نذیب خان صاحب موجود ہیں، جے یو آئی سے ایم پی کے امیدوار ہیں۔ میاں چنو کے حلقہ 208 سے ایم پی کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، پہلا الیکشن۔ ان سے بات کریں گے، ان کے عزم جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے ارادے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے پارٹی منشور کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ تمام باتیں جو میاں چنو کے لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ آج ان سے کریں گے، اور آپ سے ان کی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے کہ آپ نے زیو نیوز کو خصوصی طور پر وقت دیا۔ پہلا الیکشن ہے آپ کا اور آپ جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن میں سیاست میں انٹری کی ہے، سیاست کا آغاز کیا ہے، تو جے یو آئی کا چناؤ کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں زی نیوز کا شکریہ ادا کروں گا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے ٹائم دیا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے جے یو آئی کو کیوں چوز کیا۔ بات یہ ہے کہ جے یو آئی کی ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، تو جے یو آئی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے۔ ہمیشہ ان کا منشور اور ان کا یہ عزم رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نفاذ ہو، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ نظام ہو اور خلافت راشدہ کا نظام ہو۔ جب اسلام کا نظام ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، تو پھر جو حقوق ہیں وہ یکساں سب کو ملیں گے۔ وہاں بھی غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں سرمایہ دار کو اور ملازم کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر سب کے سب جو ہے وہ جو حقوق ہیں وہ سب کو ملیں گے، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم جو ہیں، جو اقلیتیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں اسلام ان کو بھی وہ حقوق دے گا۔ تو اسی توسط سے اور اسی حوالے سے جے یو آئی کو میں نے چوز کیا اور مجھے انہوں نے اس سیٹ پر کھڑا کیا اور الیکشن لڑنے کی انہوں نے مجھے جو ٹکٹ عطا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں چنو میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ جو علاقے کی جو نظام ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس میں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ میاں چنو جو ہے وہ دو لخت پہ مشتمل ہے، ایک لائنوں پار اور ایک لائن سے اس طرف۔ اب جو لائنوں پار ہے وہ وہاں پر کوئی بھی ہمارے جتنے بھی یہ بڑے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں آتے، ہمارے ایم پی اے صاحبان، ہمارے ایم این اے صاحبان، کہ وہ وہاں کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے۔ کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا لائنوں پار ہمیشہ یتیم رہا ہے کہ ووٹ کے لیے تو یہ صاحبان آ جاتے ہیں، ووٹ لے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتے۔ ان میں جو سب سے بڑے چند مسائل ہیں وہ میں آپ سے گوش گزار کرواؤں گا، آپ ہماری آواز بنیں اور اس کو جو ہے میاں چنو کی عوام تک آواز کو پہنچائیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے وہ دستے بازو بنیں اور ہم ان مسائل کو حل کر سکیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہے فلائی اوور کا۔ لائنوں پار جو ہے ان کے لیے فلائی اوور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو 25 سے 30 سال جو ہے اسی سیاست کے نظر ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے صاحبان آتے ہیں وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اس کو وہ حل نہیں کر پاتے، تو جس کے لیے کئی سارے جو لوگ ہیں وہ آنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ گرمیوں میں 2-2 گھنٹے، 1-1 گھنٹہ وہ گرمی میں تپتے رہتے ہیں، وہاں وہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ اب سردیوں میں دھند ہوتی ہے، رات کو 2-2 گھنٹے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ کئی مرتبہ اس کا پروجیکٹ بھی منظور ہوا ہے، اس کا بجٹ بھی آیا ہے، لیکن پھر وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے، وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ تو میری یہ عوام سے التماس ہے کہ وہ مجھے جو ہے اس آنے والے جو الیکشن ہے اس میں مجھے پروموٹ کریں، میرے دستے بازو بنیں اور میری سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس اپنا نمائندہ بنائیں گے، عوامی نمائندہ بنائیں گے، تو میں انشاءاللہ آپ کے دستے بازو بنوں گا اور آپ کی امیدوں کو پورا کروں گا۔ اور دوسری بات جو ہے ہمارے لائنوں پر جو ہے کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جو چکوں سے دور دراز لوگ آتے ہیں، جب آگے آتے ہیں تو پھاٹک بند ہوتا ہے، تو ان کے لیے کئی مرتبہ جو ہے ان کے مریض بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ اگر عوام پروموٹ کرتے ہیں مجھے، عوام
میرے دستے بازو بنتی ہے اور مجھے وہ اس الیکشن میں آگے آنے کے لیے وہ مجھے ووٹ ڈالتی ہے اور اپنی عوامی نمائندہ منتخب کرتی ہے، تو انشاءاللہ میری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اپنی جماعت کی سطح پر اس طرح کا ایک نظام لائیں گے اور اس طرح کے ایک ہاسپٹل بنا کر دیں گے لائنوں پر کہ لوگ جو ہے اپنا آسانی کے ساتھ وہ وہاں علاج کروا سکیں، اور وہ علاج بھی فری آف کاسٹ ہوگا، اس میں کوئی پیسوں کا وہ نہیں ہوگا، فیس نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے، وہ ہے کوئی ایسا سپورٹس گراؤنڈ ہو کہ جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ وہاں اپنے جو ہے انجوائے کر سکے، اپنی صحت کا، ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں، تو وہ بھی اس طرح کا کوئی ہمارے پاس سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو دور جانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو ہم وہ حکومت وقت سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا وہ سپورٹس گراؤنڈ دے سرکاری سطح پر کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے لائن اس طرح، اور جو چکوک کے لوگ ہیں وہ وہاں آ کر اپنے جو ہے وہ ورزش کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں اور اب اپنی ہیلتھ اور صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اب آتے ہیں منشور کی طرف۔ ہماری جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسلام پر مبنی ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ نظام ہوگا۔ جو دوسرا ہمارا مین منشور ہے وہ ہے یہ ہے معاشی زندگی، یعنی ہمارے نوجوانوں کو اچھے سے اچھا روزگار دیا جائے کہ وہ جو در بدر بھٹک رہے ہیں، در بدر وہ پریشان ہیں، ان کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو روزگار دیں۔ اور تیسرے جو ہمارے بنیادی منشور میں سے ہے وہ یہ ہے کہ صحت اور ہیلتھ کا جو ہے وہ ہم خیال رکھیں، صحت اور ہیلتھ میں ہم ایسے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیں، اور حالیہ میں بنائے بھی ہیں، کئی صوبوں میں ہمارے جمعیت علماء اسلام نے اس طرح کے ہاسپٹل بنائے ہیں جو فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں۔ تو ہم صحت پہ کام کریں گے کہ وہاں پر جو غریب سے غریب ہے کہ وہ بھی اپنا آ کر جو ہے وہ علاج فری کروا سکے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب کا بچہ ایک سکول میں پڑھے، نظام ایک ہو، امیر کے لیے بھی وہی نظام ہو، امیر کے بچے کے لیے اور غریب کے بچے کے لیے بھی وہی نظام ہو، اور وہ ایک ہی سکول میں اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے لیے سرمایہ ہو اور ہمارے ملک کے لیے وہ بہتر سے بہتر کر سکے۔ تو اس لیے میں اپنی میاں چنوں کے عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بار جو ہے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ پہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ 208 سے، تو آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کو ووٹ دیں، اپنا جو ووٹ ہے ان کو دیں تاکہ وہ آپ کی امیدوں کو جو ہے وہ بروکار لائیں اور آپ کی امیدوں پہ وہ پورا اتریں، اور آپ کی امیدوں کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی میاں چنی کی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنی میاں چنی کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، آپ کا منشور بہت خوبصورت ہے، بڑا جامع ہے، اور وہ منشور ہے جو ایک عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور بیسیکلی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، صحت کا نظام، تعلیم کا نظام اور دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یقینی طور پر آپ کے جو ارادے ہیں بڑے نیک دکھائی دے رہے ہیں، آپ کا عزم بہت اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میاں چنوں کے حلقہ 208 میں ووٹ کتنا ہے؟ یہ ہمارا جو تقریباً پورے میاں چنوں کا ہمارا جو اس کا ووٹ ہے نا وہ تقریباً 5,39,000 ہے پورے ہمارے اس حلقے کا۔ حلقہ 208 کی بات نہیں، ٹوٹل جو ہے، ٹوٹل یعنی MNA کا اور یعنی N 146 کا، اور جو اس کے ساتھ 208 ہے، اس میں جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ تقریباً 5.25 لاکھ یا 5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کی گفتگو سنی، آپ نے میکسیمم مسائل جو ڈسکس کیے ہیں وہ اپنے اس ریلوے لائن کے کراس کی بات کی ہے کہ وہاں پر اس قسم کے مسائل ہیں، تو آپ نے 208 حلقہ جو ہے اس کو آپ نے پورا وزٹ کیا، آپ نے دیکھا ہے؟ جی جی الحمدللہ سارا دیکھا ہے، چکوک دیکھے ہیں سارے، اور جو ہے اس کے جتنے بھی مثلا علاقے ہیں وہ سارے وہ وزٹ کیے ہیں۔ وہاں کے مسائل کیا آپ نے دیکھے ہیں؟ وہاں کے مسائل کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ جب آپ ایک حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، پورے حلقے کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، تو پھر مسائل بھی جو ہیں وہ حلقے کے ڈسکس ہونے چاہیے، ان کے پورے حلقے کے مسائل پر کام ہونا چاہیے۔ تو کیا مسائل آپ نے دیکھے ہیں؟ کوئی ارادہ ہے ان مسائل پر کام کرنے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ان منشور میں سے بتایا تھا کہ ہاسپٹل، اب ظاہر ہے ہاسپٹل صرف ایک علاقے کی بات نہیں کی، میں نے پورے حلقے کی بات کی ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی چک سے آتا ہے، کسی بھی دور چک سے آتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہاسپٹل میں تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ مشکل ہے۔
اور یہ جو ہمارے میں نے فلائی اوور کی بات کی ہے یہ بھی میں نے ایک پورے حلقے کی بات کی ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ لائن و پارک جو اس طرف حلقہ ہے پورے حلقے کی میں نے بات کی ہے، کوئی مخصوص بات نہیں کی کہ وہ یتیم ہے اس حوالے سے، چاہے اس میں وہ دیہات آ جائے، گاؤں آ جائے، اس میں کوئی مثلا بستی آ جائے، کوئی محلہ آ جائے، تو وہ سب شامل ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی کی انسٹرکشنز کیا ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ کے؟ ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پارٹی بھی پوری کی پوری وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے کارکن ہیں ان سے ہمارے رابطے بھی ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے ہیں، تو ہمارے الحمدللہ جو کمپین ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ الیکشن کی تیاری الحمدللہ بہت ہماری تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، ہم ڈور بائی ڈور جو ہے وزٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح گاؤں بائی گاؤں جو ہے ہم وزٹ کر رہے ہیں، اور بستی بائی بستی ہم وزٹ کر رہے ہیں، ہر بندے کے پاس، ہر آدمی کے پاس ہم جا رہے ہیں اور اپنا منشور بھی بتا رہے ہیں، اور ان سے سپورٹ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ عوامی رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ الحمدللہ عوامی رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ایک اپنی امید سمجھتے ہیں، کرن سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک امید ہے، ایک کرن ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا پہلا الیکشن ہے، آپ نے بتایا کہ آپ نے کمپین بھی باقاعدہ طور پر سٹارٹ کی ہے، آپ چکوک میں جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کی دہلیز پر جا رہے ہیں کمپین کے لیے، ووٹ کی استدعا کے لیے، تو پہلا الیکشن ہے تو کوئی مشکل درپیش تو نہیں ہے، یا پھر عوام کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے؟ عوام اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے؟ آپ کچھ نوٹ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور جس کے پاس آپ ووٹ کے لیے جاتے ہیں وہ کوئی مطالبہ بھی تو آپ سے کرتے ہوں گے، تو کس قسم کے مطالبات ہیں؟ زیادہ تر پر جو مطالبات ہے وہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم شروع سے جب سے ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے کبھی بھی مطالبات وہ نہیں سنے گے۔ اس میں سولنگ کا ہوتا ہے، اس میں سیوریج کا ہوتا ہے، اس میں جو ہے کچھ گلیوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے چکوک میں سکول نہیں ہے، اچھے ہاسپٹل نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، اسی طرح جو بنیادی ہماری غذا ہے وہ نہیں ان کو مہیا ہوتی، تو ان وجہ سے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ چلیے یہ نیا چہرہ ہے، اور ان کے اندر وہ ہمارے اندر یہ چیز دیکھتے بھی ہیں کہ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں، ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو وہ پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ اس بار ووٹ دیں گے، تاکہ جو ان کا منشور ہے یعنی اسلام کا نظام نافذ ہو۔ جب اسلام کا نظام نافذ ہوگا تو پھر امیر اور غریب سب یکساں ہوں گے۔ بہتر ہو گیا، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد اس پروگرام کو میں اس گفتگو کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا۔ کچھ ایسے عوامی مطالبات ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے ہی عوام کو دینے پڑتے ہیں، ان کے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایسے چھوٹے موٹے کئی مطالبات ہو سکتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے، تو پھر آپ نے بھی کسی کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے ہیں یا ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے، یا کوئی انویسٹمنٹ کا آپ کے پاس کوئی بجٹ ہے یا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں؟ سر، آپ کا بہت اچھا سوال، آپ کے سوال کرنے کا شکریہ، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے ایسی کبھی ابھی تک کسی سے ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ ہمیں اپنے نمائندہ، عوامی نمائندہ منتخب کریں، اور انشاءاللہ جو بھی اوپر کی سطح سے آپ کے لیے جو بھی بجٹ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اور یقین دہانی کے ساتھ وہ پورا کا پورا جو ہے ہم آپ کے مسائل پر وہ خرچ کریں گے۔ یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کہ جو قوم جو حکمران کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کوئی بجٹ آتا ہے تو وہ نمائندے کے پاس امانت ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ امین ہیں، امین لوگ ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ جو جتنی بھی رقوم ہوگی، جتنا بھی وہ بجٹ ہوگا، ہم وہ عوام کی جو بھی ان کے جو بھی مسائل ہوں گے اور جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوگی جو ان کے لیے بنیادی ضروریات میں سے ہوگی، تو انشاءاللہ ہم انہی پر لگائیں گے اور انہی پر خرچ کریں گے۔ پبلک میسیج آپ کو دینا چاہ رہے ہو، کوئی آپ براہ راست کو پبلک سے بات کرنا چاہ رہے ہو؟ پبلک سے میں یہی میسج کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ ہم ایک باریاں تقسیم کی ہوئی ہیں، کبھی ایک کی باری کبھی دوسری کی باری، یہ آتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں خود ایک عوامی حکومت قائم کرنی چاہیے، ہمیں خود ایک معاشرہ بننا چاہیے کہ ہم اپنا نمائندہ ایسا منتخب کریں جو ہمارے پاس بیٹھے، جو ہماری سنے، جو ہمارے درد کو سمجھے۔ تو جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی بات کو سنیں گے، تو ظاہر ہم ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ان کے لیے ہم جو ہے ہر قسم کی جو امید جو ہم نے ان کو دلائی ہے انشاءاللہ ہم ان کو پورا بھی کریں گے۔ تو عوام سے یہی مطالبہ ہے، یہی میسج ہے کہ اس بار جو ہے اپنے حق کے لیے نکلیں اور جو ہے مجھے اس اپنا عوامی نمائندہ منتخب کریں،
اور مجھے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی کل جب اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نذیب خان میرے ساتھ موجود تھے جو کہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، عوامی مطالبات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میاں چنو کے حلقہ 208 کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے بہت چھوٹے پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہیں، بہت دیگر سوالات جو ہیں وہ بھی ان کی نظر کریں گے، لیکن اس کے لیے کوئی اور دن مقرر کریں گے یا جب فیلڈ میں نکلیں گے تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم ان سے کریں گے، عوامی مطالبات کے متعلق ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن بنیادی ضروریات کے متعلق جنہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل تحسین گفتگو ہے، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ بے شک پہلا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو بھی پر امید ہیں، ارادے نیک ہے، عزم بہت اچھا ہے، تو امید ہی انسان کی منزل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت کریں گے اور عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور عوامی مسائل پر کام کریں گے، تو خدا ان کو ضرور موقع دے کہ یہ عوام کی خدمت کریں، عوام کے مسائل کے اوپر کام کریں۔ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔